वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सियाफरी शमसुद्दीन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई ताउन और तजारती शराकत पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफाई पैदावार और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़। वज़ीर-ए-आज़म का तजारत, दिफाई पैदावार के शोबों समेत दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। इंडोनेशियन सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा के क़याम पर खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के बच्चों को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, लेकिन बानी के बच्चों को 9 मई की तरह साजिश करने की इजाज़त नहीं दे सकते। शर्जील मेमन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जितना मैंडेट है उसे काम करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सूबे के वसाइल का इस्तेमाल किया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर लाहौर गए थे तो डस्का के लवाहिकीन के पास ताज़ियत के लिए ही चले जाते। बजट पास होने से माइनस बानी पीटीआई हो गया। इनके अरकान असम्बली खुद अली अमीन गंडापुर से तंग हैं। लगता है के पी हुकूमत का 90 दिन का काउंट डाउन शुरू हो गया है। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ब्लॉक बनाने की तजवीज़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर का पाकिस्तान की मुखलिसाना हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की हिमायत कभी नहीं भूल सकते। सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को हालिया जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद दी। जंग में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के किरदार को सराहा। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF के दबाव पर हुकूमत का चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर आलमी सतह पर एतमाद बहाल। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर है। रेटिंग में भी बेहतरी की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में मुआशी टीम की मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास में मुआशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडा और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द को महंगाई और शरह सूद में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफे से भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाने का हदफ है। ग्रेड 22 के अफसरों की मराहत और तनख्वाहों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाई जाएँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में मेंबर सनाउल्लाह मस्तिखेल का बड़ा मुतालबा। कहा, अफसरों की तनख्वाहों की तफसीलात सामने आ जाएँ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुतालबे पर चेयरमैन PSC जुनैद अकबर खान मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने कहा, चेयरमैन साहब आप डायरेक्शन दें। क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे लोग कितने करप्ट हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनानुल्लाह और उसके वालिद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुलजिमों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के गवाहों को 22 अगस्त को शहादत के लिए तलब कर लिया। मुलजिमों की फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त खारिज की जा चुकी।
اور حجرہ شاہ مقیم میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے جنازہ گزارنا بھی مشکل ہو گیا۔ اٹاری روڈ میں جنازے کو ٹریکٹر ٹرالی میں ڈال کر جنازگاہ پہنچایا گیا۔ شہری ناقص انتظامات پر انتظامیہ پر برس پڑے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گریٹ ہال چائنا آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایس سی او وزرائے خارجہ نے چینی صدر سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے قیادت کی۔ چینی صدر نے ایس سی او کانفرنس میں شامل تمام وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ میں کرغزستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں۔ لاہور میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی غائب۔ حیدرآباد میں بھی بادل خوب برسے۔ بارش سے کئی فٹ پانی جمع۔ دکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ ریلوے پل کے نیچے گاڑیاں ڈوب گئیں۔ 350 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ تیز ہواؤں سے 132 kV کے 11 بجلی کے ٹاورز گرے۔ ٹنڈو والا یار اور ٹنڈو محمد خان میں بھی تیز بارش۔ اہم شاہراہیں زیر آب۔ بدین کی تحصیل ماتلی میں موسلادھار بارش۔ طوفانی ہواؤں کے باعث بل بورڈز اور کچے مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ دیواریں گرنے سے 2 خواتین جان کی بازی ہار گئیں۔ پنجاب حکومت بارش کے بعد نکاسی آب میں ناکام۔ لاہور کے کئی علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ متعدد علاقوں میں بجلی غائب رہی۔ بارش کے باعث ٹرپ ہونے والے کئی فیڈرز تاحال بحال نہ ہو سکے۔ تحریک انصاف میں اندرونی اختلاف۔ بیرسٹر گوہر متحرک، شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ کے درمیان لفظی نوک جھوک۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دونوں رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر کا دونوں رہنماؤں کو ٹیلی فون۔ کہا، آپ کی بیان بازی سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ دونوں رہنماؤں نے بیان بازی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آج بھی کہتا ہوں خیبر پختونخوا کی اکثریت جعلی ہے۔ مولانا اپنی بات پر قائم۔ کہا، پی ٹی آئی کی تلخ اور بد اخلاقی پر جواب نہیں دینا چاہتا۔ پی ٹی آئی سے اختلاف کو اختلاف تک رکھ کر تلخیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی بات پی ٹی آئی کے خلاف نہیں کی۔ میں نے مشورہ دیا ہے کہ صوبے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں خیبر پختونخوا سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں۔ میں نے پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی لانے کی بات کی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہے اور عدالت نے تسلیم بھی کیا ہے۔ مزید کہا، مدارس بل پر حکومتی اتحاد کی بدنیتی ظاہر ہو چکی۔ ریاستی ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے بڑا اقدام۔ 1 جنوری کے بعد پاکستانی زائرین انفرادی طور پر عراق نہیں جا سکیں گے۔ زائرین گروپ آرگنائزرز کے تحت ہی عراق جا سکیں گے۔ ایران نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کر دی۔ ویزے کا اجرا 1 سے 16 صفر تک جاری رہے گا۔ پاکستان، ایران اور عراق کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ تہران میں تینوں ممالک کے وزرائے داخلہ کی 3 ملکی کانفرنس۔ ایرانی اور عراقی وزرائے داخلہ نے پاکستانی زائرین کے لیے سہولتوں میں اضافے کی یقین دہانی کرا دی۔ رائل انٹرنیشنل ایئر شو کے لیے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی دھوم۔ پاکستان کا C-130 ہرکولیس اور IL-78 طیارہ بھی شو کا حصہ ہوگا۔ بھارت کے کسی طیارے کو ایئر شو میں شامل ہی نہ کیا گیا۔ RIA شو 18 سے 20 جولائی تک ہوگا۔ دنیا بھر سے بہترین طیارے حصہ لیں گے۔ جوہری مذاکرات یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط ہوئے تو بات چیت نہیں کریں گے۔ ایران نے امریکہ اور یورپ پر واضح کر دیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی ولایتی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا سے گفتگو میں دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی شرط افزودگی روکنا ہے، تو ایسے مذاکرات ممکن نہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی اس موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ تاحال ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کے لیے تاریخ، وقت یا مقام کا تعین نہیں ہوا۔
غزہ میں صہیونی فوج نے انسانیت کے پرخچے اڑا دیے۔ پانی کے انتظار میں کھڑے فلسطینی بچوں پر فضائی حملہ، 6 بچوں سمیت 14 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ غزہ میں پانی کے حصول کے دوران اب تک 700 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 112 میٹھے پانی کے مراکز کو نشانہ بنایا اور 720 کنویں تباہ کیے، جس کے باعث 12 لاکھ سے زائد افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے ممنوع اشیاء کی فہرست میں بنیادی طبی آلات بھی شامل کر دیے۔ جنریٹرز اور موبائل ہیلتھ کلینکس کے لیے عارضی خیموں کے داخلے پر بھی مکمل پابندی عائد۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس ان طبی آلات کو ہتھیار سازی کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اسی لیے انہیں غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شام کے جنوبی صوبے السویدہ میں 2 قبائل کے درمیان فرقہ وارانہ مسلح جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ 200 سے زائد افراد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حکام کے مطابق جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں میں 80 سے زائد دروز اور 20 بدو قبائلی شامل ہیں۔ روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کا یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیٹریاٹ میزائلوں کی سخت ضرورت ہے۔ مزید بولے، پیوٹن 50 روز میں امن معاہدے کے لیے رضامند نہ ہوئے تو 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ روسی صدر سے سخت ناخوش اور مایوس ہیں۔ پیوٹن نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ یوکرینی صدر کا یوکرین کی نئی وزیر اعظم کا اعلان۔ زیلنسکی کہتے ہیں جنگ زدہ ملک کے لیے ایک اہم سیاسی تبدیلی کے دوران وزیر اقتصادیات یولیا سویریڈیکو کو وزیر اعظم بننے کی سفارش کی ہے۔ یہ اعلان روسی حملے کے 3.5 سال بعد حکومت میں وسیع تر رد و بدل کا آغاز کر سکتا ہے۔ جوہری توانائی کے معائنہ کاروں کے جوتوں میں جاسوسی چپس چھپی ہوئی تھی۔ ایران نے عالمی ایٹمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو معطل کرنے کی وجہ بتا دی۔ ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے ڈیپٹی چیئرمین محمود نویان نے انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس جاسوسی کے تمام تر شواہد موجود ہیں۔ معائنہ کاروں کے جوتوں سے جاسوسی کی چپس ملی ہیں۔